وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. اب ہم ایسی روایت لے لیں گے، مشہور روایت ہے من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، یعنی جس کا میں دوست ہوں، حبیب ہوں، پارٹنر ہوں، اس کا علی رضی اللہ عنہ پارٹنر ہیں، دوست ہیں، حبیب ہیں. اور اس کے آگے والے الفاظ ہیں اللہم والی من والا، یا اللہ جو علی سے جو ہے دوستی کرتا ہے اس سے دوستی کر، وعادی من آدا، اس سے دشمنی کر جو علی سے دشمنی کرتا ہے. یہ لیٹر آن کے الفاظ یہ بھی ہمیں الگ سے لینے ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو، میرا تو جی نہیں چاہتا کہ میں اس کی شکل دکھاؤں آپ کو، میں خود دیکھوں اس آدمی کو، میں خود نہیں چاہتا یہ، لیکن مجبوری کے سبب مجھے خود بھی دیکھنا ہے اور آپ کو بھی دیکھنا پڑے گا، آپ کو بھی سننا پڑے گا. پرسنلی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی ہز فیس، پرسنلی میں کہتا ہوں آپ سے، بٹ مشکل ہو گئی یہ کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا اس کا چہرہ اور اس کی بات بھی سننی پڑے گی، کیونکہ جو ہیں جیسے راویوں میں کذاب ہوتے تھے ان کی باتیں سنتے تھے محدثین تاکہ ان پر جرح کریں، تو اسی طریقے سے ہمیں بھی یہ کرنا پڑے گا. بہت مشکل سے جو ہیں ہم بیئر کریں گے، لیکن بیئر کرنا پڑے گا، انشاءاللہ بیئر کریں گے. تو یہ کوئی پاکستان میں ہے، یہ انجینئر آدمی یہ کہہ رہا ہے اللہ کا بندہ، یہ یعنی میں اس لیے مجبور ہو گیا آپ کو دکھانے کے لیے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس نے کلام کیا ہے، اس کی زبان بات کر رہی ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ. اب وہ اس کو میں الگ سے ڈسکس کروں گا انشاءاللہ، وہ میں نے سارا جو ہے ریڈی رکھا ہے. لیکن ابھی یہاں پر یہ مولا والی روایت لے لیتے ہیں، ہم اسی کو لے لیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے. پہلے اس کی عربی دانی دیکھو، عربی کتنی آتی ہیں اس کو، پہلے وہ دیکھتے ہیں. اور یہ مضارع کا صیغہ ہے، جو کوئی عبادت کرتا تھا یا کرے گا وہ جان لے. تو اردو پوائنٹ والا کوئی جاہل ہے، اس نے اس کو انٹرویو لے لیا تھا کچھ ٹائم پہلے. یہ اس کو بتا رہا ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے من کان منکم یعبد محمد فإن محمدا قد مات، اگر آپ میں سے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو جو ہے وہ سمجھ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے. اب اس کا عربی دیکھو، وہ کہہ رہا ہے لاسٹ میں اس کو کہ اور یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع میں ہوتا ہے جو کرتا تھا اور کرے گا. اب کوئی مدرسہ جن مدرسے کے بچوں کو، جن مدرسوں پہ یہ تان کرتا ہے، اپنی زبان درازی کرتا ہے، مدرسے کا عالیہ اولا ثانویہ میں جو ہوگا مدرسے میں، اس کو آپ بتائیں کہ مضارع میں کیا ہوتا ہے. مضارع مطلب انہیں اس میں پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس کی بات ہوتی ہے. یہ دستار پہن کے بول رہا ہے، اس کو اس اردو پوائنٹ جاہل کو بتا رہے ہیں کہ مضارع میں ماضی کی بات ہوتی ہے اور جو ہے مستقبل کی بات ہوتی ہے. یہ دیکھیں مطلب یہ آدمی کلام کرتا ہے ابن تیمیہ پہ، مطلب جہلم نکلتا ہے کشمیر سے ہی، پتہ نہیں ہندوستان سے نکلتا ہے کدھر سے، لیکن جہلم نکلتا ہے کشمیر سے ہی، وہ پھر پاکستان جاتا ہے. اس جہلم میں ہی اس کو ڈوب مرنا چاہیے. مضارع میں ہوتا ہے پریزنٹ اور فیوچر، مضارع میں بتا رہا ہے یہ آدمی کہ مضارع میں ماضی ہوتا ہے، اور یہ دیکھیں مطلب یہ حال ہے اس آدمی کا. نیکسٹ پلے آپ نیکسٹ دیکھ لیجئے. آپ حوادث کے قدیم ہونے کے حوالے سے آپ نے امام ابن تیمیہ کو کافر قرار دیا ہے، حالانکہ انہوں نے فلسفہ کے جواب میں قلم کی روانگی دکھا دی. شیخ البانی نے بھی رد کیا، بڑے نرم اور تمیزدار الفاظ. جی قلم کی روانگی ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے ماشاءاللہ. من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ پہ بھی انہوں نے قلم کی روانگی دکھائی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کا جو دوسرا حصہ ہے نا کہ اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھے، کہتے ہیں یہ تو فیبریکیٹڈ ہے. حالانکہ مسلم شریف میں 240 نمبر حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو وہ روانگی یہ قلم کی روانگی یہ واقعی یہ البانی صاحب نے لکھا ہے کہ ابن تیمیہ قلم کی روانگی کی وجہ سے اور شیعہ کے اوپر گرفت کرنے کی وجہ سے بعض اوقات صحیح حدیثوں کا بھی انکار کر جاتے تھے. یہ شیخ البانی نے لکھا ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ کی تفسیر میں السلسلۃ الصحیحہ للبانی میں. اور یہ جو حوادث والا بندہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹا آدمی کہہ رہا ہے کہ
وہ جاہل اس کو پوچھ رہا ہے، جو جاہل بٹھا دیے ہیں ادھر، ان میں سے ایک جاہل کہہ رہا ہے اس کے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ نے حوادث کے حوالے سے کافر قرار دے دیا ہے۔ اب میں حوادث اپیرنسز وہ الگ چیز ہے، میں آپ کو بتا دوں، اس کو ہم یہاں نہیں، وہ میں الگ سے سیپریٹ کروں گا اس حوالے سے، کیوں بول رہا ہے اس کو کہ آپ نے اس کو کافر قرار دے دیا علیہ باللہ۔ اب ان کی زبان کی لینگویج، ایٹیچیوڈ دیکھ لیجئے ان کا، مطلب انہیں کافر ورڈ کوئی یعنی آرام سے بول رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو پھر حالانکہ انہوں نے فلاسفہ کے رد میں قلم کی روانگی دکھا دی، یہ بول رہا ہے یہ جاہل جو پوچھنے والا جاہل ہے، انہوں نے قلم کی روانگی دکھا دی۔ آگے چلتے ہیں، وہ ظالم کہہ رہے ہیں اس کو کہ میں نے تو کافر نہیں قرار دے دیا، لیکن میں اس پہ ہم کلام کریں گے اپنے ایپیسوڈ میں الگ سے۔ یہاں پر من کنت مولاہ فعلی مولا، اس والی روایت میں جو الفاظ ہیں، لاسٹ کے الفاظ، وہ ابن تیمیہ نے موضوع بتا دیے ہیں، کذب جھوٹ بتا دیے ہیں، وہ جھوٹے الفاظ ہیں۔ حالانکہ مسلم شریف میں 240 حدیث ہیں کہ جو علی سے محبت نہیں رکھے گا جو ہے، ابھی اس کو الفاظ کو لے لیتے ہیں۔ جھوٹا بندہ جھوٹی باتیں کرتا ہے۔ یہ دیکھیے آپ اپنا فون لینڈسکیپ میں کر لیجئے، پہلے میں پڑھتا ہوں وہ چیز۔ صحیح مسلم 240 حدیث ہیں، انہو لعہد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، یعنی علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ عہد لے لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی امی نے، جو امی نبی ہیں، مجھ سے، ان لا یحبنی الا مؤمن، مجھ سے محبت نہیں کرے گا لیکن مومن، ولا یبغضنی الا منافق، مجھ سے بغض نہیں رکھے گا منافق۔ یہ 240 کے حدیث ہیں۔ یعنی اس کا کہنے کا مطلب ہے یہ جو الفاظ ہیں ابن تیمیہ نے، یہ لاسٹ، یہی الفاظ لاسٹ والے وہاں پر الفاظ ہیں، من کنت مولا فعلی مولا، وہ روایت ابھی دیکھیں گے آپ ٹیکسٹ پہ، اس کو کمپیئر کر کے، اس کے ساتھ کمپیئر کر کے کہہ رہا ہے صحیح مسلم کی حدیث کو علیہ باللہ شیخ الاسلام نے جھوٹا کہہ دیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ چلے اب علی بن مولا والی روایت پہ آ جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ٹیکسٹ میں لکھا ہوا ہے، من کنت مولاہ فعلی مولا اللہم والی من والا وعادی من آدا۔ یہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ السلسلۃ الصحیحہ للبانی، اب یہ مجھے اس پہ بھی ہنسی آ رہی ہیں، اللہ المستعان۔ السلسلۃ الصحیحہ بول سکتے ہیں اس کو، للالبانی بولنا ہے، للبانی بول رہا ہے یہ انجینئر جو ہے پاکستان کا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ مطلب کوئی انجینئرنگ بھی صحیح سے کی ہوگی، کیونکہ بول رہا ہے للبانی، یہاں پر بھی چوٹے کھا رہا ہے، یہاں پر بھی فاحشہ بول رہا ہے، بکواس بولتا ہے۔ کیا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکیلے اس کو ضعیف قرار دے رہے ہیں، یا لاسٹ پارٹ کو جو ہے جھوٹ کہہ دیا ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ ابن تیمیہ سے پہلے میں ایک علامہ ذیلی الحنفی ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وَكَم مِّن حَدِيثٍ كَثُرَتْ رُوَاتُهُ وَتَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ وَهُوَ حَدِيثٌ ضعیف، کتنی روایات ایسی ہوتی ہیں جن کے بہت طرق ہوتے ہیں، راوی بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن وہ ضعیف ہوتی ہے۔ كَحَدِيثِ مَن كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَا، جیسے یہ حدیث ہے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، یہ ضعیف روایت ہیں، یہ ذیلی کے الفاظ ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ السلسلۃ الصحیحہ للبانی بولنے والا، اس کو مطلب پتہ ہی نہیں کہ دوسرے لوگوں نے کیا کہہ دیا اس کے بارے میں، اس روایت کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو کہہ رہا ہے کہ شیخ البانی نے رد کر دیا، وہ پوچھنے والا جاہل کہہ رہا تھا کہ شیخ البانی نے احسن طریقے سے شیخ الاسلام پر کلام کیا ہے، لیکن آپ تو جو ہیں آپ نے تو بہت حد پار کر دی۔ حالانکہ ابھی آتے ہیں شیخ البانی کے کلام پہ، وہ دیکھیں گے آپ نیچے، یہ سارا وہی ہے، سلسلۃ احادیث صحیحہ میں نے کھول کے رکھی آپ کے سامنے۔ پہلے ابن تیمیہ کا کلام دیکھتے ہیں۔ ابن تیمیہ نے ایک جگہ، 2 جگہ، 3 جگہ، 10 جگہ منہاج السنہ میں اس پہ کلام کیا ہے، مجموع الفتاوی میں بھی کلام کیا ہے اس روایت پر۔ وہ تو ایک محدثانہ بحث کر رہے ہیں، ایک بہت زبردست انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ۔ یہ آدمی کہہ رہا ہے انہوں نے اس کو فیبریکیٹڈ کہا۔ دیکھیں ابن تیمیہ نے کس الفاظ کو فیبریکیٹڈ کہا، وہ لاسٹ کے الفاظ ہیں۔ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں یہ اس کے الفاظ پہ ہی علماء نے کلام کیا ہے۔ وَنُقِلَ
نقل کیا گیا ہے ان البخاری و ابراہیم الحربی و طائفۃ من اہل العلم بالحدیث انہم طعنوا فیہ. البخاری، ابراہیم الحربی، بہت سارے علماء سے نقل کر دیا گیا، انہوں نے طعن کیا، اس روایت پر ہی طعن کر دیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ابن تیمیہ کے الفاظ ہیں. وَأَمَّا الزِّيَادَةُ، جو اس میں زیادتی ہے کہ اللہم والی من والا، لاسٹ پارٹ جو ہے، اس کے بارے میں ابن تیمیہ کہتے ہیں فَلَا رَيْبَ أَنَّهُ كَذِبٌ، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ جھوٹ ہے. اب ابن تیمیہ ایسا کیوں بول رہے ہیں کہ یہ لاسٹ والے الفاظ جھوٹ ہیں؟ دیکھیں صحیح مسلم 240 والی جو روایت ہیں وہاں پر محبت اور بغض کی بات کر دی گئی ہے، اور صحیح مسلم میں ہی ہے حب الانصاری جو ہیں من الایمان و بغض الانصار من النفاق، وہاں ایمان اور نفاق کی بات کر دی انصار کے محبت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بہت ساری روایت ایسی ہے. یہاں پر ابن تیمیہ اس وجہ سے اس کو جھوٹ بول رہے ہیں لاسٹ والے الفاظ کو، کیونکہ دوستی اور دشمنی کا معیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو سکتی ہے، اس میں غلو نہیں کر سکتے آپ دوسرے شخص کے بارے میں. تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوستی اور دشمنی کا معیار جو ہے اس کا معیار بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس میں غلو نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے امام احمد کا وہ کوٹ کر رہے ہیں کہ امام احمد کے حوالے سے وہ بول رہے ہیں کہ زیادتن کوفیتن، یہ کوفی لوگوں کی زیادہ ہے اس روایت میں، وہ نا دوستی اور دشمنی کی بات جو لاسٹ پارٹ ہے اس کا. جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہتا ہے نا یہ کہ شیخ البانی نے رد کر دیا ابن تیمیہ کو، بہت قلم کی روانگی دکھا دی، اس پہ شیخ البانی نے کلام کر دیا. یہ دیکھیں الکلام علی الحدیث و بیان صحتہ اننی رأیت شیخ الاسلام قد ضعف الشطر الاول من الحدیث. کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا ابن تیمیہ نے پہلا جو جز ہے اس حدیث کا، یعنی مولا والا جو پارٹ ہے اس کو ضعیف قرار دیا ابن تیمیہ نے. دوسرے کو انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، جیسا کہ مجموع الفتاوی میں وہ میں نے بتا دیا آپ کو کیوں بتا دیا ابن تیمیہ نے جھوٹ، خالی انہوں نے بھی اور دوسرے علماء نے بھی. پھر شیخ البانی کے الفاظ دیکھیے وَهَذَا مِن مُبَالَغَتِهِ النَّاتِجَةِ، یہ ان کے نتیجہ نکالنے میں مبالغہ ہے، فی تقدیرئی جب وہ رائے قائم کرتے ہیں، من تصرحی جلد بازی میں، فی تضعیف الاحادیث احادیث کو ضعیف بولنے میں، قبل ان یجمع طرقها اس سے پہلے کہ وہ سارے طریق سارے چینز اس کی جمع کرتے، وَيُدَقِّقُ النَّظَرَ فِيهَا اور اس میں دقت نظر کے ساتھ دیکھتے، واللہ المستعان. یعنی شیخ البانی کا جو کلام ابن تیمیہ پہ یہ بتانا چاہتا ہے، جھوٹا آدمی بتا رہا ہے کہ علامہ البانی نے کہا شیعہ کے رد میں، یہاں کوئی بات ہی نہیں ہے شیعہ کے رد میں، نیچے وہ خود شیعہ پہ رد کر رہے ہیں. یعنی شیخ الاسلام کے بارے میں جو کہا اس نے کہ علامہ البانی نے شیعہ کے رد میں ابن تیمیہ کے حوالے سے بولا کہ وہ حدیث کو ضعیف بولتے ہیں. نہیں، یہاں شیعہ کی بات نہیں ہے، شیعہ کی بات اس کے بعد ہے، شیعہ پر خود البانی نے رد کیا ہے نیچے. شیخ الاسلام کے حوالے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. شیخ البانی کہتے ہیں کہ جلدی ترک جمع نہیں کیے اس بارے میں شیخ الاسلام نے، اور وہ نہیں دیکھا ان کے ترک کو، اور جلد بازی میں انہوں نے اس کو جھوٹ کہہ دیا جو لاسٹ پارٹ ہے اس حدیث کا، پہلے پارٹ کو ضعیف کہہ دیا. لیکن میں نے پہلے ہی کہا آپ کو یہ البانی کا کلام ہی بالکل غلط ہے. ابن تیمیہ نے 10 جگہ منہاج میں اس پہ کلام کیا ہے، مجموع الفتاوی میں بھی کلام کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں بخاری نے طعن کر دیا. یہ طریق ترک جمع کرنا، احادیث کے ترک جمع کرنا، یہ اختصاص ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا. انہوں نے 10 جگہ، ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، 10 جگہ کلام کیا، اور پھر احمد بن حنبل کے بارے کے الفاظ بول دیے زیادت کوفیہ، کوفیوں کی زیادت ہے، اور الفاظ واضح منکر ہے. پھر شیخ الاسلام ایک اور بات بتا رہے ہیں، دوستی اور دشمنی کا معیار آپ علی بن ابی طالب کو نہیں بنا سکتے، یہ غلو ہو جائے گا. تیسری بات تو علی مولا کے کنسپٹ میں شیعہ کیا کہتے ہیں، لیس فی الحدیث اختصاص الخلافت بعلی، اس حدیث میں اختصاص علی کی خلافت کا کوئی اختصاص نہیں ہے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بننا تھا. شیعہ اس اینگل سے اس حدیث کو پروموٹ کرتے ہیں، اور یہاں پر جو ہیں ابن تیمیہ نے اس پہ بھی چوٹ مار دی. منکر ہیں الفاظ، آپ کیا بول رہے ہیں، ان کا کنسپٹ دوسرا ہے شیعہ کا،
اور سنی جو ہیں ان کو ان کا کنسپٹ من کن تو علی مولا اس اینگل سے ٹھیک ہے اگر آپ دوست کے معنی میں لیں گے، لیکن ان کا معنی ڈیفرنٹ ہے ٹوٹلی، ٹھیک ہے. یہ اس کی چابک دستی، اس کا جھوٹا پروپیگنڈا دیکھ لیجئے. اب یہاں پر شیعہ پہ کون رد کر دیے؟ شیعہ پہ شیخ الاسلام نے رد یہاں نہیں کر دیا، شیعہ پہ رد خود البانی نے کیا. یہ دیکھیں یہ جھوٹا مرزا کیا بول رہا ہے. وَأَمَّا مَا يَذْكُرُهُ الشِّيعَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي عَلِي إِنَّهُ خَلِيفَتِي مِن بَعْدِي. شیخ البانی خود لاسٹ میں کہہ رہے ہیں کہ جو شیعہ لوگوں نے اس حدیث کے حوالے سے اور دوسری روایت کے بارے میں بول دیا ہے کہ علی بن ابی طالب میرے بعد خلیفہ ہیں، فَلَا يَصِحُّ بِوَجْهٍ مِّنَ الْوُجُوهِ. آپ دیکھیں خود ٹیکسٹ، کسی بھی اینگل سے یہ صحیح نہیں ہے. بل هو من اباطیلہم الکثیرہ، اباطیلہم الکثیرہ، یہ شیعہ کے باطل پروپیگنڈا میں سے ہیں، کثیر بطلان والی باتوں میں سے ہیں. التی دل الواقع التحریق تاریخی علی کذبہ، جس پہ تاریخی اجماع ہے، پوری تاریخ اس پر اجماع کر رہی ہے، پوری تاریخ ثابت کر رہی ہے یہ جھوٹ ہے کہ علی بن ابی طالب کو جو ہے ان کے بعد خلیفہ ہو. یہ شیخ البانی خود رد کر رہے ہیں.